اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسِحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم صلی اللہ علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، ناظرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو، فاغسلوا وجوہکم، بس تم اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کو گھٹنوں سمیت۔ ناظرین محترم، آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ جیسے کہ پہلے پوسٹ کیا تھا کہ وضو اور غسل کے مسائل کے متعلق ہے۔ دونوں کے متعلق کوشش کی تھی کہ ایک ہی دن جو ہے نا یہ دونوں ٹاپک مرج کیے جائیں، دونوں کے لیے ایک ہی دن مختص کیا جائے، لیکن یہ مسائل اس طرح کے ہیں کہ ایک دن میں دونوں کا بیان ہونا ذرا مشکل ہے، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے لیے چاہیے۔ اس لیے میں نے جو ہے آج صرف وضو کے مسائل کے بارے میں جو ہے وہ انشاءاللہ گفتگو آپ کے ساتھ کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ غسل کے جو ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے وہ موقع ملے گا تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ بھی شیئر کیا جائے گا۔ ناظرین محترم، وضو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی عبادت کرنی ہے، کوئی بھی آپ نے عبادت کرنی ہے، چاہے وہ فرض ہے، سنت موقدہ ہے، واجب ہے، سنت غیر موقدہ ہے، یا نفلی عبادت ہے، اس کے لیے وضو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کچھ عبادات ہیں جن کے لیے وضو فرض ہے، کچھ عبادات کے لیے وضو اگر نہ بھی کیا جائے تو آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے وظائف وغیرہ کرنے ہیں، نفلی عبادات کرنی ہے، نوافل کے لیے جو ہوگے، نفلی عبادات میں بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، سنت موقدہ ہیں، وہ آپ نے اگر ادا کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کا وضو بالکل ہونا چاہیے۔ واجبات کے لیے سنت جو ہے وہ وضو ہونا چاہیے۔ جو نوافل ہیں، نوافل اگر آپ نے ادا کرنے ہیں تو وہ بھی وضو کے بغیر ادا نہیں ہو سکتے، لیکن جو نفلی عبادات میں جو وظائف وغیرہ آ جاتے ہیں یا تسبیحات وغیرہ ہیں تو آپ وہ وضو کے بغیر کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے وضو کے فرائض ہیں جو احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بھی جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ 4 فرائض جو ہے وہ وضو کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا منہ کو دھونا،
منہ کو دھونا سب سے پہلا فرض ہے وضو کے لیے، اور یہ ایسا فرض ہے کہ اس کے بغیر وضو نامکمل ہے، مکمل نہیں ہو سکتا۔ فرض ہیں، 4 چیزیں فرض ہیں، چاروں میں سے کوئی ایک بھی اگر رہ جائے تو وضو مکمل نہیں ہوگا، آپ کو یہ کہہ لیں کہ پاکی کی سند نہیں مل سکتی۔ سب سے پہلا منہ کو دھونا۔ اب منہ جو ہے بظاہر دیکھنے کے لیے تو منہ اتنا سا نظر آ رہا ہے، باقی چہرے پر داڑھی مبارک بھی ہوتی ہے، تو فقہائے کرام نے جو اس کی حدود بیان فرمائی ہیں وہ سر کے بالوں سے لے کر، جہاں سے سر کے بال شروع ہوتا ہے، پیشانی سے اوپر جو سر کے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر تو تھوڑی کے نیچے تک، تھوڑی کے نیچے تک، یہاں تک سر کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور کان کی ایک لو سے لے کر کان کی دوسری لو تک، یہاں تک کا دھونا فرض ہے، یعنی کہ یہ حصہ مکمل جو ہے یہ چہرہ کہلاتا ہے۔ اس میں ہمارا یہ داڑھی بھی آ جاتی ہے، مرد حضرات کے لیے یہ داڑھی بھی آ جاتی ہے، خواتین کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ یہ کانوں کی دونوں لو، ایک لو سے دوسری، اور سر کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں اور تھوڑی کے نیچے تک، یہ مکمل منہ کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، یعنی کہ آدھا بازو، کوہنیوں سمیت، کوہنیوں تک نہیں، کوہنیوں سمیت، یعنی کہ یہاں تک کم از کم فقہا فرماتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ گیلا ہونا چاہیے بازو، یہاں تک اگر ہوگا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں یہ کوہنی جو ہے وہ شامل نہیں ہوگی، یہاں تک آپ کا کم از کم ہونا مکمل لازمی ہے۔ اس کے علاوہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، سر کا مسح کرنا صرف وہ فرض ہے۔ چوتھا حصہ مکمل سر کا بھی اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن چوتھا حصہ صرف مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اور چوتھا اور آخری فرض جو ہے وہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یعنی کہ ٹخنوں سمیت جو ہڈی ہے پاؤں کی، جو ٹخنوں کا جوڑ ہے ٹانگ کا اور پاؤں کا، اس جوڑ سے اوپر تک کا دھونا وہ فرض ہے۔ یہ 4 فرائض ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ میں سورہ مائدہ میں بھی جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی یہ ملتے ہیں، فقہائے کرام نے بھی اس کو نوٹ فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ فرائض کے بعد اگر بات کی جائے تو سنت اقدام جو ہیں، سنت عمل جو ہیں، وہ جو وضو میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں بہت زیادہ جو وہ کیا کرتے تھے، اس کے متعلق فقہا لکھتے ہیں کہ سنتیں جو ہے وضو کی وہ 16 ہیں۔ اس میں سب سے پہلی سنت ہے نیت کرنا، دوسری ہے بسم اللہ والحمد للہ پڑھنا، اگر صرف بسم اللہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو بھی چلے گا، پھر بھی آپ کی جو ہے وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ بسم اللہ والحمد للہ پڑھنا، پہلے ہاتھ دھونا، سب سے پہلے ہاتھ دھونا، اس کے بعد مسواک کرنا، پانچویں دائیں ہاتھ سے کلی کرنا، ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے ساتھ کلی کرنا، نہ کہ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ کلی کرتے ہیں، لیکن بائیں ہاتھ سے فقہا فرماتے ہیں کہ کلی کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے احادیث مبارکہ میں بھی یہ موجود ہے کہ جو کلی ہے وہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کی جائے۔ اس کے علاوہ فقہا فرماتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک میں پانی ڈالنا، دائیں ہاتھ کے ساتھ پانی ناک میں ڈالنا اور بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک کو صاف کرنا، اور فقہا فرماتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ اگر آپ نے ناک کو صاف کرنا ہے تو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ، دائیں ہاتھ کے ساتھ ناک میں پانی چڑھانا، اور بائیں ہاتھ کے ساتھ اگر آپ نے ناک صاف کرنا ہے تو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک صاف کیا جائے۔ اور 8ویں نمبر پر داڑھی کا ہلال کرنا، چلو میں پانی لے کر، دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر تو
ہلال کرنا، داڑھی کو دھونا۔ نمبر 9، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا ہلال کرنا، انگلیوں کا ہلال کرنا یہ بھی سنتیں میں شامل ہے، سنتوں میں شامل ہے۔ ہاتھ کو دھو تو لیتے ہیں، لیکن اگر انگلیوں کا ہلال کیا جائے تو یہ بھی ایک سنت عمل ہے، تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اس کے علاوہ ہر عضو کو 3 بار دھونا، ہاتھوں کو 3 بار دھونا، چہرے کو 3 بار دھونا، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 3 بار دھونا، اور پاؤں کو 3 بار ٹخنوں سمیت دھونا۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا، اور مسح جو ہے وہ دھونا نہیں ہے، وہ تو مسح ہے، اس کو ایک بار ہی کیا جائے گا۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا بھی سنت ہے۔ سر کا مسح کرنا۔ اس کے علاوہ نمبر 12 پہ ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، یعنی کہ جو ترتیب احادیث مبارکہ میں روایات میں ملتی ہیں، فقہا جو ترتیب بتاتے ہیں اس ترتیب کے ساتھ غسل کرنا سنت ہے۔ داڑھی کے جو بال منہ کے نیچے ہیں ان پر ہاتھ پھیرنا، مرد حضرات میں یہ چیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے، بعض خواتین میں بھی ہوتی ہے لیکن بہت کم، شاذ و نادر ہی ہوتا ہے اس طرح کا۔ اور داڑھی کے نیچے والے جو بال ہیں جو نیچے گردن میں آ جاتے ہیں یہاں تک نیچے، ان بالوں پر ہاتھ پھیرنا، اور داڑھی کے یہ جو بال ہیں ان سب بالوں پر ہاتھ پھیرنا، نیچے جو ہے وہ تھوڑی کے نیچے جو بال ہیں ان پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی سنت ہے۔ اعضاء کو لگاتار دھونا، یہ نہیں کہ ایک بار ہاتھ دھوئے تو بیٹھ کر باتیں شروع کر دیں، ہاتھ خشک ہو گئے، پھر جناب یاد آیا اوہو میں تو وضو کر رہا تھا، وضو منہ دھونا شروع کر دیا، کسی کی کال آ گئی، کال سننے لگ گئے تو پھر ادھر سے ہی آگے منہ خشک ہو گیا اور آگے سے بازو دھونا شروع کر دیے۔ اس طرح نہیں، لگاتار وضو کرنا، لگاتار اعضاء کو دھونا، کہ ایک اعضاء کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا اعضاء کو گیلا کر لینا۔ کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنتوں میں شامل ہے، اور ہر مکروہ بات سے بچنا، یہ سنتیں ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہا نے تحریر فرمائی ہیں، اور اس پر عمل کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے کہ یہ سنتیں ہیں، 16 سنتیں ہیں، ان پر جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم حضور کی سنتوں کے مطابق وضو جو ہے وہ کریں تو ان اعمال پر توجہ دی جائے، تاکہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہہ لیں کہ جس طرح ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا ہو۔ اس کے بعد مستحبات آ جاتے ہیں۔ وضو کے مستحبات جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ فقہا فرماتے ہیں کہ مستحبات جو ہیں وہ 5 ہیں۔ نمبر 1، دائیں طرف سے شروع کرنا، جو بھی کام ہے وضو میں وہ دائیں ہاتھ سے شروع کرنا، نہ کہ بائیں ہاتھ سے شروع کرنا۔ دائیں ہاتھ سے شروع کرنا ہے، ہر چیز جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کریں گے۔ اگر ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے تو وہ پہلے دایاں کریں گے پھر بایاں کریں گے۔ مسواک اگر کرنی ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ مسواک کو جو ہے وہ دائیں طرف پہلے اوپر والے دانت صاف کریں گے، پھر بائیں طرف اوپر والے صاف کریں گے، پھر دائیں طرف نیچے والے دانت صاف کرنے کے بعد پھر بائیں طرف نیچے والے جو ہے وہ دانت صاف کیے جائیں۔ اگر مسواک آپ نے کرنی ہے تو وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں سمیت تو وہ بھی پہلے دایاں پاؤں جو ہے وہ دھویا جائے گا، پھر الٹا پاؤں جو ہے وہ دھویا جائے گا۔ دوسرا جو مستحب عمل ہے وہ گردن کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح کرنا وہ تھا فرض، اور جو گردن کا مسح کرنا ہے نہ کہ یہ آگے والے حصے کا، آگے والے حصے کا نہیں، صرف پیچھے گردن کا جو ہے وہ مسح کرنا، یہ مستحب عمل ہے۔ دوسروں کی مدد کیے بغیر اپنے ہاتھ سے وضو کرنا، مثال کے طور پر کہ اگر آپ کے پاس کھلا پانی نہیں ہے، اگر آپ لوٹے استعمال کر رہے ہیں، لوٹا میں جو ہے وہ پانی لیا ہوا ہے یا کسی ٹپ میں یا بالٹی میں پانی لیا ہے، تو کسی دوسرے کی مدد لیے بغیر آپ خود جو ہے وہ وضو کریں۔ ٹوٹی اگر کسی کے پاس نل لگا ہوا ہے تو وہ خود ہی وضو کرے گا، لیکن اگر کسی کے پاس کوئی ایسی مقامات آ جاتے ہیں، صحرا ہے یا کوئی جنگل ہے جہاں پر کوئی سفر میں ہے، جہاں پر ٹوٹی موجود نہیں ہے، نل موجود نہیں ہے، تو اگر کسی کی مدد لیے بغیر بھی اگر کوئی وضو کرتا ہے تو یہ مستحب عمل ہے۔
قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ اونچی اور صاف جگہ پر بیٹھنا، قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا، یہ بھی مستحب عمل میں شامل ہے۔ پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ یہ 5 مستحب اعمال ہیں جو فقہائے کرام نے جو وہ تحریر فرمائے ہیں کہ یہ 5 عمل ایسے ہیں جو مستحب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ مکروہات کتنے ہیں وضو کے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ 4 اعمال ایسے ہیں جو مکروہ ہیں۔ سب سے پہلے ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، کوئی ایسی جگہ جو ناپاک ہیں جس پر نجاست پڑی ہوئی ہے، کوئی آس پاس نجاست ہے تو آپ اس سے ہٹ کر کسی پاک جگہ میں، جہاں پر اگر آپ کا کوئی اس طرح کا جنگل ہے یا کوئی صحرا ہے، آپ کو شک و شبہ ہے کہ یار یہ جگہ جو ہے نا یہ مجھے ناپاک محسوس ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے یہاں پر جو ہے وہ نجاست وغیرہ پڑی ہو، کسی جانور کو جو ہے وہ نجاست کر گیا ہو، تو آپ کو جہاں پر مطمئن ہے کہ نہیں یار یہ جگہ محفوظ ہے، یہ صاف ہے، یہ پاک ہے، وہاں پر آپ جو ہے وہ، ویسے تو آج کل مساجد میں جو ہے وہ ایک مخصوص ایریا بنا دیا جاتا ہے جہاں پر وضو خانہ ہوتا ہے اور وہ اس کو پاک رکھا جاتا ہے، تو ناپاک جگہ پر وضو کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ بھی مکروہ عمل ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان فرمایا کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے، اور بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک کو صاف کرنا جو ہے یہ بھی سنت ہے، اور دائیں ہاتھ کے ساتھ ناک صاف کرنا یہ مکروہ ہے۔ ناک دائیں ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا یہ مکروہ عمل ہے، بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کیا جائے۔ وضو میں دنیاوی گفتگو کرنا یہ بھی ایک مکروہ عمل ہے کہ گفتگو سے پرہیز کیا جائے اور آرام سکون کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ وضو کیا جائے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ سنت کے خلاف وضو کرنا یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ 6 سنتیں جو ہیں وہ فقہا نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ بھی فقہا فرما رہے ہیں کہ سنت کے خلاف وضو کرنا یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ یہ سارے چیزیں تھیں جو وضو کے لیے نہایت اہم اور ضروری تھا ان کے بارے میں جاننا۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو وضو کے لیے سب سے پہلے آ جاتی ہے چیز پانی کے احکامات کیا ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کھڑے پانی میں پیشاب نہ کیا جائے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ کھڑے پانی میں جو ہے وہ پیشاب نہ کیا جائے، کیونکہ پانی جو ہے اسے جو گزرتے ہوئے قافلے ہیں وہ اس میں جو ہے وہ وضو بھی کر سکتے ہیں۔ کھڑے پانی سے پیشاب کرنے سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا تم میں سے کسی ایک کے برتن میں پی لے تو چاہے کہ وہ اسے 7 بار دھوئے، اور اس کو سیاستہ میں جو ہے کتب سیاستہ میں احادیث کتب میں اس کو روایت اس کی موجود ہے کہ 7 بار اس پانی کو دھویا جائے۔ پھر ایک اور روایت میں موجود ہے، حضرت امام مالک اور دیگر محدثین کرام اس روایت کو جو ہے وہ نقل فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی اٹھا لیتے ہیں، اگر ہم میں سے وضو کریں تو پیاس سے رہ جاتے ہیں، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے۔ اس کو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں
کہ اس میں حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں. ایک تو سمندر کا جو پانی ہے وہ پاک کرنے والا ہے، اور دوسرا اس کا مردار جو ہے جیسے مچھلی وغیرہ ہے وہ حلال ہے. اس کے علاوہ ایک اور روایت موجود ہے. محدثین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب پانی 40 کلوں کو پہنچ جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا. 40 کلے، جسے پنجابی میں ہم کلے کہتے ہیں، 40 کلے پانی اگر ہو جائے تو پانی وہ نجس نہیں رہتا. اس کے علاوہ ایک اور جگہ روایت موجود ہے، اور اس کو سنن نسائی میں جو یہ روایت موجود ہے کہ جس پانی کے پاک یا ناپاک کا ہونے میں شک ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں شک پڑ جائے اسے چھوڑ دے اور اس چیز کو اختیار کرے جس میں شک نہیں. یہ پانی کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن نسائی میں جو ہے وہ یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے. اسی طرح ابو داؤد شریف میں ایک روایت موجود ہے کہ اگر ضرورت ہو تو جنبی مرد یا جنبی عورت کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا تھا. یہ مسلم شریف میں بھی یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے کہ بیوی کے جو ہے وہ بچے ہوئے پانی سے جو ہے وہ غسل کیا جاتا ہے. اور جو جنبی عورت کے بچا ہوا پانی جو ہے، جو عورت جنابت سے ہے اور اس پہ غسل جو ہے وہ فرض ہے، واجب ہے، تو اس سے جو ہے وہ بچے ہوئے پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے. یہ تھے پانی کے احکامات جہاں سے جس کے ساتھ جو ہم وضو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آگے جو ہے چلتے ہیں وضو کے طریقہ کار کی طرف. کہاں سے شروع کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے؟ فقہائے کرام جو ہیں وہ فرماتے ہیں وضو کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب تو وضو کرے کہ اے ابو ہریرہ جب تو وضو کرے تو بسم اللہ اور الحمدللہ کہہ لیا کر، کیونکہ تیرے محافظ فرشتے تیرے لیے مسلسل نیکیاں لکھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ تو اس وضو سے بے وضو ہو جائے. اس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل فرمایا اس روایت کو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے وضو شروع کرنا ہے تو وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ اگر آپ پڑھ لیتے ہو تو جب تک آپ کا وضو رہے گا تب تک مسلسل نیکیاں لکھتے رہیں گے. ہمارے جو کرامن کاتبین ہیں، جو ہمارے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں، وہ ہمارے اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. یہ ایک بہت ہی اچھا عمل ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، آپ کی زبان مبارک سے جو ہے وہ نکلے ہوئے الفاظ میں سے عمل کر لیں تو ہمارے نیکیوں سے ہمارا جو ہے وہ اس سے فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ وضو کے طریقہ میں وارد شدہ روایات کا بیان ہے. مسواک کا بارے میں، استعمال کرنے کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کو پاک کرنے والی ہے اور رب کے رضا مندی کا باعث ہے. اس کو امام نسائی نے اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اور امام بخاری نے بھی اس کو جو ہے وہ نقل فرمایا ہے کہ مسواک جو ہے وہ ناپاکی سے پاک کرنے والی ہے اور رب کی رضامندی کا باعث جو ہے وہ بنتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ
ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا ایک ساتھ کرنا۔ کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ کلی علیحدہ علیحدہ اور ناک میں پانی جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں، اور کچھ روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دونوں عمل جو ہے وہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ داڑھی کے خلال کے بارے میں جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، تو حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وضو فرماتے تو پانی کے ساتھ اپنی داڑھی مبارکہ خلال فرماتے۔ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ حدیث جو ہے یہ نقل فرمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انگلیوں کا ہلال جو ایک مستحب عمل ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک میں ہی ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ احادیث مبارکہ جو ہے وہ موجود ہیں، جس کی بنا پر اس کو سنت عمل جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ بات کی جاتی ہے کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد کیا کہا جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو ہے وہ روایت کیا، امام مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں جو اچھی طرح وضو کرے پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ تشہد پڑھنا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اور امام ترمذی جو ہے وہ کچھ الفاظ کا جو ہے وہ اضافہ کرتے ہیں کہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المطہرین۔ یہ امام ترمذی نے جو ہے وہ اس کو روایت کیا ہے کہ یہ الفاظ کا جو ہے وہ اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ موزوں پر مسح کرنے کا بیان، جو سردیوں میں ہمارے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ موزے اور جرابوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو جرابیں پہنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جناب ہم اس پر بھی مسح کر لیں۔ موزہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے پہنا ہو تو موزے کے اندر سے پانی نہ گزر سکے۔ جراب کے اندر سے پانی ایک سیکنڈ میں گزر جاتا ہے، جراب کے اوپر مسح جائز نہیں ہے۔ موزے کے اوپر جو ہے وہ مسح کرنے کے بارے میں احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت شریع بن ہانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تاکہ میں ان سے موضوع پر مسح کے متعلق پوچھوں، تو آپ نے بیان فرمایا کہ تم حضرت علی کے پاس چلے جاؤ اور ان سے سوال کرو، پس بے شک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ پس میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا تو آپ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کا مدت جو ہے وہ بتائی ہے، مسح مقرر فرمائی ہے۔ مدت مسح جو ہے وہ 1 دن 1 رات مقیم کے لیے، اور جو سفر میں ہے مسافر ہے اس کے لیے 3 دن اور 3 راتیں کی جو ہے وہ مدت جو ہے وہ مقرر فرمائی ہے، اور اس کو امام مسلم نے روایت فرمایا ہے۔ 2 چیزیں اس میں جو ہے وہ واضح طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان فرمائی ہے، اور ہم لوگ میں اکثریت دیکھا جاتا ہے کہ جب ایک بار موزے پہن لیے نا تو پھر وہی پہن کے ہم نے سو گئے، وہی صبح اٹھ گئے تو ہم نے وہی پہنے ہوئے ہیں۔ مقیم کے لیے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مقیم صرف 1 دن 24 گھنٹے 1 دن اور 1 رات 24 گھنٹے جو ہے وہ صرف موزے کا مسح کر سکتا ہے، اور مسافر کے لیے جو ہے وہ 3 دن اور 3 راتوں کا جو ہے وہ مدت آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اور میں دوبارہ جو ہے وہ میں عرض کر دوں کہ موزہ وہ ہے جو سیدھے الفاظ میں صاف الفاظ میں اس طرح کہہ لیں کہ جو چمڑے کا ہوتا ہے، موزہ جو ہے وہ چمڑے کا ہوتا ہے، نہ کہ وہ کسی کپڑے کا ہو، چاہے وہ سوتی کپڑا ہے یا موٹا ہے، یا گرم جرابیں پہن لی ہم نے موٹی جرابیں پہن لی، چاہے وہ ہیں چاہے باریکی کاٹن کی جرابیں ہیں وہ پہن لی، تو یہ جراب جو ہے یہ موزے میں شمار نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے جراب پہن کر اوپر مسح کر لیا تو اس کا وہ فرض جو ہے وہ قضا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے
اس کا وضو نامکمل ہے اور وہ پاک نہیں ہوگا۔ یہ میں ایک بار دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ جراب پر مسح کرنے سے جو چوتھا فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو، وہ ادا نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہم لوگ مسح کس طرح کرتے ہیں، ہاتھ کو گیلا کیا، گیلا نہیں بھی کیا، کونیوں تک دھویا، مسح کیا، مسح کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ ہاتھ کو گیلا کرنے کی بھی زحمت نہیں کرتے سردیوں میں، اور ایسے ہی ایک پاؤں میں ہاتھ پھیرا پھر دوسرے پاؤں میں ہاتھ پھیر کے تو چلے گئے، آدھا جو ہے وہ پاؤں گیلا ہے، آدھا جو ہے وہ خشک ہے۔ اور بعض اوقات تو دیکھا جاتا ہے کہ بالکل خشک ہاتھ ہوتے ہیں جو پاؤں پر جرابوں پر پھیرے جاتے ہیں، ان سے جو ہے وہ مسح نہیں ہوتا ہے، ان سے مسح نہیں ہوتا ہے، یہ چوتھا فرض آپ کا رہ جاتا ہے، اس سے آپ کو پاکی نہیں ملتی ہے، اس سے آپ جو ہے وہ پاک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس جو بھی اس چیز کو سن رہا ہے، ان الفاظوں کو میرے کو سن رہا ہے، وہ یہ ضرور اس چیز پر غور کرے کہ جراب کے اوپر مسح جو ہے وہ نہیں ہوتا، موزہ پہ جو ہے وہ مسح کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں، اور جو مقیم ہے اس کے لیے 1 دن اور 1 رات کی، اور موزے جو ہے وہ چمڑے کے لیے بنے ہوتے ہیں۔ اس چیز کو جو ہے وہ کافی آپ کے جو ہے وہ سماعتوں کے نظر کروں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس پر جو ہے وہ بھرپور عمل بھی کریں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ وضو کو کون کون سی چیزیں توڑ دیتی ہیں، یہ ایک بہت ہی نہایت ہی اہم مسئلہ ہے۔ محدثین کرام لکھتے ہیں، اور سیاستہ میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو حدث لاحق ہوا اس کی نماز قبول نہ ہوگی حتیٰ کہ وہ وضو کر لے۔ حضرموت کے ایک شخص نے کہا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا کا خارج ہونا، چاہے بے آواز ہو یا آواز کے ساتھ ہو۔ سیاستہ کے اندر یہ موجود ہے کہ ہوا کا خارج ہونے سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سادے الفاظ میں جو ہے وہ ہوا کا خارج ہونا جو ہے وہ وضو کو توڑ دیتا ہے، چاہے اس میں آواز آئے یا آواز نہ آئے، دونوں صورتوں میں ہوا کا خارج ہونا جو ہے وہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں کچھ پائے اور پھر اس پر مشکل ہو جائے، یہ بات اس سے کوئی چیز نکلی ہے، وہ ہرگز مسجد سے نہ نکلے حتیٰ کہ وہ آواز سنے یا بو محسوس کرے۔ اس روایت میں ایک چیز جو ہے وہ اور تھوڑی سی واضح فرما دی گئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی طرف سے، کہ پیٹ میں آپ کو کچھ گڑبڑیشن ہو رہی ہے، کوئی گیس کی شکایت ہو رہی ہے، تو آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے اس چیز کی کہ پتہ نہیں ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں خارج ہوئی، آواز بھی آئی ہے یا نہیں آئی، آواز مجھے سنائی دی ہے، پتہ نہیں اب یہ جو ہے وہ ہوا خارج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو یہ شبہ ہے اس چیز میں تو وہ ہرگز مسجد سے نہ نکلے حتیٰ کہ وہ آواز سنے یا بو محسوس نہ کرے۔ اگر آپ کو بدبو بھی نہیں آ رہی تو آپ کا وضو رہے گا، آپ مسجد سے اگر نہیں نکلنا چاہ رہے تو نہ نکلے۔ اگر آپ کو یہ شبہ ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور آپ کو بو آ گئی ہے تو پھر آپ کا وضو جو ہے وہ خارج ہو چکا ہے، وضو ختم ہو گیا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، تو آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ پہلے روایت میں تھا کہ اگر آپ کو آواز آئی ہے یا نہیں آئی، اور اس روایت میں جو مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر شبہ ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور ساتھ میں بیان کیا گیا یا بو محسوس کرے، تیسری چیز بھی آ گئی، آواز کے ساتھ ہوا خارج ہو، آواز کے بغیر خارج ہو، یا
بو محسوس ہو، دونوں صورتیں نہیں تو تیسری صورت ہے کہ اگر بو محسوس ہو تو پھر بھی آپ کا جو ہے وہ وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور بہت ہی اہم مسئلہ جو بہت ساری جگہوں پر یہ چیز جو ہے وہ دیکھی بھی جاتی ہے، اور بہت زیادہ یہ بزرگ جو ہمارے ہیں وہ اس چیز پر بہت زیادہ بحث و تکرار بھی کرتے ہیں کہ نیند کے ساتھ وضو کا ٹوٹنا۔ نیند کے متعلق محدثین لکھتے ہیں، ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے زمانہ اقدس میں عشاء کی نماز کا انتظار کرتے رہتے، حتیٰ کہ اونگ کی وجہ سے ان کے سر جھک جاتے اور پھر وہ اسی حال میں نماز پڑھتے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد شریف میں بھی اور ترمذی میں بھی یہ جو ہے وہ روایت موجود ہے، اور مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ بیٹھے بیٹھے سو جانا اور سو کر سر اگر نیچے ڈھلک بھی جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے آپ نماز جو ہے وہ پڑھ لیا کریں۔ ایک اور روایت میں موجود ہے اور اس کو امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو ہے وہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ احتباء کی حالت میں سونے والے پر وضو نہیں، اور نہ سجدہ کی حالت میں سونے والے پر وضو ہے، حتیٰ کہ وہ پہلو کے بل لیٹ جائے، جب وہ پہلو کے بل لیٹ جائے تو وضو کرے۔ اب نماز پڑھتے ہوئے اس روایت میں جو ہے اس کی جو ہے وہ سند جو ہے وہ جید ہے، صحیح سند ہے اس کی۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے بھی آپ کو نیند آ گئی ہے سجدے کی حالت میں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آپ نماز کی حالت میں ہیں۔ اور اگر نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں آپ کو نیند آ گئی، آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے تو آپ گر پڑتے ہیں، اور جب آپ گر جائیں گے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ دو چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں، ایک تو یہ اگر بیٹھے بیٹھے آپ نے ٹیک نہیں لگائی ہوئی، بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے کرتے آپ کی اونگ آ گئی، آپ کو نیند آ گئی، آپ کا سر ایسے جھک گیا، ڈھلک گیا نیند کے ساتھ، اور یہ آپ کو تقریباً جہاں بھی آپ نماز پڑھیں گے، بزرگوں میں یہ بھی ہوتا ہے، نوجوانوں میں بھی ہے یہ چیز کہ بہت زیادہ تھکن کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے اونگ آ جاتی ہے، اس سے جو ہے وضو وہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی اور آپ گر گئے ہیں زمین پر تو آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ ہے خون کے ساتھ، خون کے نکلنے سے وضو کا ٹوٹنا، اور یہ روایت جو ہے یہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے قے یا نکسیر یا کھانے یا پانی کی قے یا مزی آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز سے پھر جائے، یعنی نماز سے نکل جائے، وضو کرنے اور اپنی نماز پر بنا کرے، اور وہ اسی دوران گفتگو نہ کرے۔ اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے آپ کو وامٹ آ جاتی ہے، قے آ جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے، تو آپ نماز سے نکلیں، منہ پر ہاتھ رکھیں، نماز سے نکلیں، اور نماز سے نکلنے کا جو طریقہ کار ہے وہ فقہا فرماتے ہیں کہ آپ الٹے قدم چل کر واپس نکلیں، نہ کہ اپنا رخ جو ہے وہ موڑ کر نکلیں۔ جتنی صفیں پیچھے باقی ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، پر ہاتھ رکھیں، وامٹ آ یا نکسیر آ گئی ہے یا پانی کی قے آ گئی ہے آپ کو، تو آپ منہ پر ہاتھ رکھیں، منہ پر ہاتھ رکھ کر آپ الٹے قدم جو ہیں وہ صفوں کو کراس کریں، اور جب صفیں پیچھے سے نمازی ختم ہو جائے، صفیں ختم ہو جائے، پھر اپنا رخ جو ہے وہ چینج کر کر وضو والی جگہ کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں۔
تو اس میں ایک چیز تو یہ بتائی گئی کہ اگر نقصیر یا کچھ آ جاتی ہے تو وہ نماز سے پھر جائے، اور وضو کرنے پہ اس کے بعد وضو کرے، منہ وغیرہ صاف کرے اور وضو کرے، وضو کرنے کے بعد وہ اپنی نماز کی طرف لوٹ آئے، نماز پر بنا کرے، اور اس دوران اگر تو وہ اس دوران گفتگو نہیں کرتا تو اس کی نماز وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ مثال کے طور پر اگر 2 رکعتیں پڑھی ہیں، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے ہیں تو وامٹ آ گئی ہے، پانی کی آ گئی ہے، یا کھانے کی آ گئی ہے، یا نقصیر جو ہے وہ ناک سے خون آنا شروع ہو گیا ہے، تو آپ جو ہے وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے الٹے پاؤں واپس آتا ہے، نمازی واپس نمازیوں کو کراس کرتا ہوا پیچھے واپس نکلے گا، واپس آ کر وضو کرے گا، اور اس دوران وہ کوئی گفتگو نہیں کرے گا، اور اس کو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ وہ 1 رکعت اس کی تیسری رکعت جو ہے وہ مس ہو جاتی ہے، وہ امام جو ہے وہ ادا کر لیتے ہیں اور چوتھی رکعت شروع ہو گئی ہے، اور جو نمازی ہے جس کا وضو ٹوٹا ہے، جس نے وضو کیا ہے، وہ چوتھی رکعت میں جا کر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، تو وہ چوتھی رکعت پڑھے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی تیسری رکعت جو اس کی رہ گئی ہے وہ کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں موجود ہے وامٹ کے حوالے سے ہی، قے کے حوالے سے، حضرت معدان بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الدرداء سے روایت کرتے ہیں، یہ انہوں نے خود روایت نہیں کی، روایت کرنے والے ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیاستہ میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قے آئی تو آپ نے وضو فرمایا۔ حضرت معدان فرماتے ہیں پھر میری ملاقات دمشق کی مسجد میں حضرت ثوبان سے ہوئی، میں نے ان کے سامنے اس کا ذکر کیا، یعنی اس حدیث مبارکہ کا جو ابو درداء نے بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قے آئی تو آپ نے وضو فرمایا۔ تو حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو حضرت معدان نے یہ روایت جو ہے وہ حضرت ثوبان سے کے سامنے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا ابو درداء نے سچ کہا، میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی ڈالا تھا، یعنی کہ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ ٹھیک ہے، حضرت ابو درداء نے بالکل آپ کو صحیح بات بتائی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قے جب آئی تھی تو اس کے بعد وضو کیا جائے گا۔ پہلی روایت میں جو تھا وہ قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسری روایت میں بھی جو ہے وہ ایک تنقید کے ساتھ سمجھا دی گئی ہے بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ پہلی حدیث میں بھی موجود ہے کہ وہ نماز سے نکل کر باہر آئے، وضو کرے، پھر نماز میں جائے۔ نماز کے علاوہ بھی جو ہے وہ بات کی گئی ہے اس روایت میں جو حضرت ابو درداء نے روایت کی، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمائی ہے کہ اگر نماز کے علاوہ بھی اگر آپ کو قے آ جاتی ہے، وامٹ آ جاتی ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نماز میں بھی اگر قے آتی ہے، وامٹ آتی ہے تو تب بھی ٹوٹ جائے گا، نماز کے بعد بھی اگر آپ کو ویسے نارمل عام حالت میں بھی قے آتی ہے تو بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور بہت ہی اہم مسئلہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ طبرانی شریف میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرمائے اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس گھڑے میں گر گیا جو مسجد میں تھا، مسجد میں ایک گھڑا تھا جو اس میں گر گیا، اور ان کی بینائی میں کچھ نقص تھا، ان کو کم نظر آتا، تو اکثر لوگ حالت نماز میں ہنس پڑے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو ہنسا ہے وہ وضو اور نماز کا اعادہ کرے، دونوں چیزیں، نماز بھی دوبارہ پڑھے اور وضو بھی دوبارہ کرے۔ اس حدیث میں فرمایا ایک حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس کو ذرا دیکھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی تھی، مسجد کے صحن میں یا مسجد کے قریب مسجد میں
جو ہے وہ ایک گڑھا تھا، وہ کم دکھائی دینے کی وجہ سے اس میں گر گیا۔ جو نمازی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، صحابہ تھے، ان میں سے کچھ صحابہ مسکرائے، ہنس پڑے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے حکم دیا کہ جو ہنسا ہے وہ وضو اور نماز کا اعادہ کرے، یعنی کہ وہ وضو بھی کرے اور نماز بھی دوبارہ پڑھے۔ اس میں دونوں چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ اس سے ہنسنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ہنسنے سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ دونوں چیزیں، ہنسنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ جناب ہنسنے سے وضو کہاں ٹوٹتا ہے، ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہاں مسکرانے سے، اسمائل دینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کہکا لگا کر ہنسنے سے جو ہے وہ وضو ٹوٹتا ہے۔ اس چیز کو جو ہے وہ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے۔ ایک اور جو ہے وہ بہت ہی اہم مسئلہ عضو خاص کا، یعنی کہ شرمگاہ کو چھونا۔ شرمگاہ کو چھونے سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت قیس بن ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں حالت نماز میں اپنے عضو مخصوص کو چھوں؟ تو آپ نے فرمایا، اگر تو سمجھتا ہے کہ وہ تیرے بدن کا ایک نجس ٹکڑا ہے تو اسے کاٹ دو۔ اس کو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی نقل فرمایا ہے کہ یہ جو عضو خاص ہے، شرمگاہ ہے، یہ بھی ہمارے ایک جسم کا حصہ ہے اور یہ ناپاک نہیں ہے۔ صاف سیدھے الفاظ میں جو ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو ہے وہ اس کو فرمایا ہے کہ اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ ایک نجس ٹکڑا ہے تو اسے جسم سے کاٹ کر پھینک دے، یہ ایک پاک حصہ ہے، اس کو نجاست والا ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ چیز جو ہے وہ ایک کلیئرلی بتائی گئی ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ شرمگاہ کو، عضو خاص کو چھونا جو ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور اس کو حضرت مسلم شریف میں روایت یہ موجود ہے، اور اس کو نقل فرماتی ہیں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان چیزوں سے وضو کرو جسے آگ نے چھوا ہو، جس چیز کو اس سے تم وضو کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا کہ ایک اور روایت میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنڈیا کے پاس سے گزرے، ہنڈیا کے پاس سے گزرے، پھر اس سے گوشت لے کر تناول فرمایا، پھر وہ نماز پڑھتے اور وضو نہ کرتے اور نہ پانی کو چھوتے۔ اسے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے روایت کیا ہے۔ اس میں اب دو چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ ہنڈیا میں جو چیز پک رہی ہے اس کو آگ نے نہیں چھوا، اس کو آگ نے نہیں چھوا، ڈائریکٹ اس کو آگ نے نہیں چھوا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو تھے وہ ہنڈیا جو ہے وہ بہت کم استعمال کی جاتی تھی۔ یہ برتن جو ہے وہ ہنڈیا وغیرہ یہ ایک بہت انمول چیز ہوا کرتے تھے۔ عرصہ دراز سے اگر دیکھیں تو یہ چیز بہت نایاب تھی، اور لوگ جو ہے وہ ہرن وغیرہ پکڑتے، اگر کسی جانور کا شکار کرتے تھا، لکڑیوں کو اکٹھا کر کے اس پر جو ہے وہ پکایا جاتا تھا، تو تب یہ چیز جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حاضر میں بھی اور آپ کے بعد میں بھی یہ چیز جو ہے وہ ایک ایشو اٹھا تھا، اور اب بھی جو ہے وہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ ابھی بھی ہمارے اس دور حاضر میں بھی ایک دو چیزیں آتی ہیں، اس میں جیسے سجی کے بارے میں جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں
کہ سجی کو جو ہے وہ آگ چھو لیتی ہے، اس میں بھی ایک چیز یہ آ جاتی ہے کہ جو چیز کو ڈائریکٹلی آگ چھوئے گی اس کے بعد اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ آگ نہیں چھوئے، آپ نے کھانا وغیرہ کھایا، ہنڈیا میں جو ہے وہ کھانا بنا ہے یا گوشت وغیرہ بنا ہے، تو اس کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح باربیکیو ہے تو باربیکیو بھی جو ہے اگر تو اس کو آگ چھوئے گی تو وہ روزہ توڑے گی، اگر ان کو آگ نہیں چھوئے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، اور یہ مسائل تو اور بھی بہت زیادہ، یہ ایک آخری مسئلہ میں بیان کر کے اختتام کرتا ہوں کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوتی تھی اور میرے دونوں پاؤں آپ کی قبلہ کی جانب ہوتے تھے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے چھوتے تو میں اپنے دونوں پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب آپ کھڑے ہوتے تو میں اپنے دونوں پاؤں کو بچھا دیتی، اور ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔ اس کو شیخین نے جو ہے وہ روایت کی ہے، صحیح ستہ میں یہ روایت موجود ہے۔ چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی جگہ ہوا کرتی تھی۔ اگر آپ جو لوگ مدینہ شریف میں گئے ہیں، جنہوں نے روضہ رسول کی زیارت فرمائی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو روضہ مبارک کی جو ابھی جالیاں ہیں نا، بہت یہ کہہ لیں کہ باہر نکل کر انہوں نے اس کے آگے ایک سبز رنگ کا جو ہے وہ غلاف جو ہے وہ چڑھایا گیا ہوا ہے تاکہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ نظر نہ ان پر جائے۔ یہ اب ان کی کیا حکمت ہے یا کیا وجوہات ہے اس غلاف کو لگانے کی، یہ انشاءاللہ یہ بھی پھر کبھی بیان کیا جائے گا۔ تو وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، یہ کہہ لیں کہ اتنا کمرہ تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اکٹھا اپنے آپ کو کر لیتی، اور جب آپ سجدے سے اٹھ جاتے، قیام کرتے یا تشہد میں بیٹھتے، اتحیات میں بیٹھتے، تو تب آپ ٹانگیں سیدھی کرتی، یعنی کہ اتنی لمبائی تھی جو ہے وہ آپ کے حجرہ مبارک کی۔ تو عورت وہ جو آپ کے نکاح میں ہے، اور یہ بھی بات یاد رکھے، جو آپ کے نکاح میں عورت ہے اس کو چھونے سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ کسی غیر محرم کو چھوئیں گے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کا روزہ بھی وضو جو ہے وہ۔ تو اس چیز میں جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ جو ہے وہ وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں تک کہ آپ یہ بھی ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے کہ میں اس طرح سوئی ہوتی جیسے میں فوت شدہ ہوں، یعنی کہ نیند کو بھی دوسری موت کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ آدھی موت ہے، نیند میں بھی انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پڑی ہوئی ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور ساری ہوتی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی لیٹا ہوا ہے، چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے یا زمین پر لیٹا ہوا ہے، اگر آپ اس کے سامنے نماز پڑھ رہے ہو تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے جن کا جو ہے وہ روشنی جن پر ڈالنا میں ضروری سمجھ رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا کہنا اور آپ کا سننا جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں وضو کے جو ہے وہ سنتوں پر، فرائض پر، سنتوں پر، مستحبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وضو کے مکروہات سے جو ہے وہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو یہ چند ایک مسائل جو ہیں یہ میں نے جو بیان فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روبرو ہمیں وضو کو قائم رکھنے کی جو ہے وہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔